ہم سب قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، وہ ہماری زبان پر رہتی ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ان کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ قرآن کی 2 سب سے طاقتور حفاظتی صورتوں کے پیچھے ایک گہری، ایک عجیب داستان چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں حسد ہے، تاریک جادو ہے اور اللہ کی بے پناہ رحمت ہے۔ آئیے اس کہانی کو سمجھنے کے لیے اس رات کی گہرائی میں اترتے ہیں جب یہ سب شروع ہوا۔ سوچے ذرا، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس زہر کی بات ہو رہی ہے جو انسان کے دل میں پلتا ہے۔ حسد، ایک ایسا جذبہ جو اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے خاموشی کو توڑ دیا اور ایک ایسی سازش کو جنم دیا جس کا مقصد ایک روشن چراغ کو بجھانا تھا۔ ذرا تصور میں لائیے، نبی کا شہر مدینہ، ہر طرف امن تھا، سکون تھا، زندگی اپنی دھن میں چل رہی تھی، لیکن اسی سکون کے پردے کے پیچھے ایک انجانا سا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مدینہ میں ہر صبح کی طرح وہ دن بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ فجر کی اذان کی آواز گونجی، بازاروں میں چہل پہل شروع ہوئی، بچے کھیل رہے تھے، مطلب ہر طرف ایک اطمینان بخش معمول تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ باہر کی دنیا تو اپنی رفتار سے چل رہی تھی، لیکن اندر کا ماحول کچھ بدل رہا تھا۔ ایک خاموش سی بے چینی پھیل رہی تھی، ایک ایسی کیفیت جسے صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے تھے جو سب سے زیادہ قریب تھے۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن غیر معمولی تھیں۔ کبھی نماز کے درمیان ایک وقفہ آ جاتا، جیسے کچھ بھول گئے ہوں۔ کبھی لگتا کہ کوئی کام کر لیا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہوا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی جسے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی گہری نظر سے محسوس کیا۔ وہ یہ سب دیکھ رہی تھیں، پریشان تھیں، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ کون سی بیماری تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا، جس کا کوئی علاج سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ اصل میں یہ کوئی عام بیماری تھی ہی نہیں، یہ ایک روحانی حملہ تھا، نظروں سے اوجھل جو حسد کی آگ میں تیار ہوا تھا اور نفرت کی سیاہی سے لکھا گیا تھا۔ دیکھیے، اسلام کا پیغام پھیل رہا تھا، دلوں کو روشن کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے لیے یہ روشنی برداشت کرنا مشکل تھا۔ ان کا خوف پہلے حسد میں بدلا اور پھر وہی حسد ایک خوفناک سازش بن گیا، ایک ایسی سازش جس کا نشانہ خود اس روشنی کا سرچشمہ تھا۔ اس سازش کا مرکزی کردار تھا لبید بن عاصم۔ اس سے اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کا پھیلتا ہوا اثر اپنے لیے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے جادو کا کالا راستہ چنا، جو اس دور میں ایک جانا پہچانا شیطانی عمل تھا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا ٹھنڈے دماغ سے بنایا گیا منصوبہ تھا۔ ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھایا گیا، ہر گرہ پر ایک بد دعا پھونکی گئی اور پھر اسے ایک ویران کنویں کی تاریکی میں پھینک دیا گیا، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ راز اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ 11 گراں، یہ نمبر یاد رکھیے گا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس پوری سازش کا مرکز تھا، اور یہی نمبر اس کا توڑ بھی بننے والا تھا، کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والے علاج میں ہر گرہ کا جواب ایک آیت میں چھپا تھا۔ جب یہ کیفیت لمبی ہوتی گئی اور زمین پر کوئی وجہ کوئی علاج نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا معاملہ، اپنی پوری ذات اپنے رب کے حوالے کر دی۔ اور جب بندہ اس طرح اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے نا، تو پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر ایک رات خواب میں 2 فرشتے ظاہر ہوئے، 2 نورانی وجود، جنہوں نے آ کر ہر چیز واضح کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں، آپ پر جادو کیا گیا ہے، کس نے کیا، کیسے کیا، کیا استعمال کیا اور وہ چیز کہاں چھپائی گئی ہے، ہر راز فاش ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اندھیرا چھٹنا شروع ہوا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو جواب دے دیا تھا۔ اب جب سچائی سامنے آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر غصہ یا انتقام نہیں تھا، بلکہ گہرا سکون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 بہترین ساتھیوں حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کنویں کی طرف بھیجا۔ وہ اس ویران کنویں پر پہنچے جس کا پانی اپنا رنگ بدل چکا تھا۔ اس کی گہرائی سے وہ بنڈل نکالا گیا۔ وہ صرف ایک گٹھری نہیں تھی، وہ حسد اور نفرت کا ایک مجسم ثبوت تھا جو پانی کی تاریکی میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گٹھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی،
جبرائیل امین اللہ کا کلام لے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کی۔ ہر لفظ ایک دعا تھا، ہر آیت ایک ڈھال اور ہر حرف شفا بن کر اتر رہا تھا۔ جیسے ہی پہلی آیت پڑھی گئی، معجزانہ طور پر جادو کی پہلی گرہ خود بخود کھل گئی۔ یہ ایک کھلا اعلان تھا کہ رحمان کے کلام کے آگے شیطان کی کوئی گرہ، کوئی چال نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے اور جیسے جیسے اللہ کا کلام آپ کی زبان سے ادا ہو رہا تھا، ویسے ویسے کائنات کا نظام اس کی طاقت کے سامنے جھک رہا تھا، نور پھیل رہا تھا اور اندھیرا سکڑ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی چلی گئی، اور جب 11ویں آیت مکمل ہوئی تو آخری گرہ بھی کھل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ اچانک جسم سے ہٹ گیا ہو۔ جادو کا اثر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ یہ جو دو عظیم صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ صرف اس ایک واقعے کے لیے نہیں تھیں، یہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی دو حفاظتی ڈھالیں ہیں، ایک لازوال تحفہ۔ یہ دونوں صورتیں مل کر ہماری مکمل حفاظت کرتی ہیں۔ سورۃ الفلق یہ ہماری ڈھال ہے، باہر کی دنیا کے شر سے، رات کے اندھیرے سے، جادو سے اور حاسدوں کے حسد سے، اور سورۃ الناس یہ ہمیں ہمارے اپنے اندر کے دشمن سے بچاتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے جو ہمارے دلوں میں شک، غرور اور نا امیدی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہی نبوت کا مقام ہے۔ سوچیں، بدلہ لینے کی پوری طاقت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور رحمت کو چنا۔ آپ نے امت کو سکھایا کہ اصل طاقت انتقام میں نہیں، بلکہ اپنے معاشرے کو فساد اور انتشار سے بچانے میں ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ آج کی ہماری حقیقت ہے۔ حسد کی وہ آگ آج بھی جل رہی ہے، بس اس کے چہرے بدل گئے ہیں۔ آج یہ سوشل میڈیا کی چمکتی اسکرینوں کے پیچھے چھپی ہے، دوسروں کی کامیابیوں پر کڑنے والے دلوں میں زندہ ہے، اور نہ ختم ہونے والے موازنے کی دوڑ میں بھڑکتی رہتی ہے۔ لیکن جس طرح یہ آگ موجود ہے، اسی طرح ہمارے پاس وہ ڈھالیں بھی موجود ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، معوذتین، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ یہ ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتی ہیں کہ شر چاہے باہر سے آئے یا ہمارے اپنے اندر سے اٹھے، اللہ کی پناہ ہی سب سے مضبوط، سب سے محفوظ قلعہ ہے۔